کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن مبارک کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ کان ازہر اللون، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، فرماتے ہیں کہ میرے حضور کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا۔ فرماتے ہیں کہ کأنما صیغ من فضة، حضور کے جسم مبارک کا کمال یہ تھا کہ آپ کا جسم مبارک سر انور سے لے کر قدمین شریفین تک پورے کا پورا جسم مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ کیسے دیکھتی، کائنات کے اندر کوئی ایسی عورت ہی نہیں جو آپ جیسا حسین پیدا کر سکے۔ جب میں نے آپ کے اس کلام کو پڑھا نا، جب اس شعر پہ آیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت حسان بن ثابت کی نگاہ میرے حضور کے چہرے پر ٹکی رہتی ہوگی، تو اس وجہ سے کہنے لگے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ تو جب میں نے آگے پڑھا آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں کہ مت سمجھنا کہ حسان کی نگاہ حضور کے چہرے پر ٹکی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا، ایک طرف سے میری نگاہ اٹھتی حضور کے چہرے پر جاتی اور دوسری طرف سے میرا ہاتھ اٹھتا جو میری آنکھوں پر چلا جاتا، اس لیے کہ حسان کی آنکھ میں اتنا طاقت نہ تھی جو ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کا نظارہ کر سکتا۔ سوال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے میرے حضور کے چہرے پر 70,000 پردے تو ویسے بھی چڑھا دیے تھے، یہ کرم اور بھی فرما دیتا کہ کسی کی نگاہ تو ہوتی جو حضور کے چہرے پر ٹک جاتی، مسلسل میرے حضور کے چہرے کو دیکھ سکتی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کی نگاہ حضور کے چہرے پر ٹک نہ سکتی تھی، کوئی مسلسل آنکھیں کھول کر میرے حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر جواب دے گیا، فرماتے ہیں تاب مرآت سحر گردے بیابان عرب غازائے روئے کمر دودھ چراغان عرب، فرمانے لگے کہ اگر حضور کے چہرے پر کسی کی نگاہ ٹک جاتی نا تو پھر لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ اس سورج کے چمک کا اور اس کے نور، اس کی روشنی کا کمال یہ ہے کہ کسی بشر کی نگاہ اس سورج کی پشت پر ٹک نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر کوئی بشر اپنی نگاہ کو اس سورج کی پشت پر ٹکانا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نگاہ کا نور
اللہ رب العزت واپس لے لے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اس سورج کی چمک، اس کا نور، اس کی روشنی معاذ اللہ حضور کے چہرے کی چمک سے زیادہ ہے، حضور کے چہرے کے نور سے زیادہ ہے۔ تو آپ فرماتے لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے یہ تو ایک سورج ہے، اگر اس جیسے ہزاروں سورج ہو تو ان سارے ہزاروں سورجوں کا نور ایک طرف، مصطفیٰ کے چہرے کی چمک ایک طرف۔ فرماتے ہیں تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، فرماتے ہیں کہ میں نے سورج کو مخاطب کیا، سورج بڑا نور ہے تیرے پاس، بڑا منور ہے، روشن ہے، تیری چمک دھمک کا کمال یہ ہے کہ جب تو طلوع ہوتا ہے تو سارے جہان کو روشن کر دیتا ہے، زمین پر رہنے والی چیونٹیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، فرماتے ہیں حشرات الارض بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ساری کائنات کا نظارہ ہوتا ہے تیرے نور کی وجہ سے۔ بتا تو صحیح کہ یہ نور اللہ نے تجھے کہاں سے عطا کیا؟ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز کا عقیدہ دیکھ، ان کا مقام دیکھ، حضرت میاں شیر محمد شرکوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب بریلی شریف گئے 3 دن گزارے، واپس آئے، ایک مرید نے عرض کیا حضور ہم نے بڑا نام سن رکھا ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قابل ہے، مجدد ہے وقت کا، آپ تو بتائیے کہ آپ بھی تو اللہ کے ولی ہیں، علامہ اقبال کے پیر ہیں، لوگوں کے دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو علم لدنی عطا فرما دیا۔ صحیح بتائیے تو صحیح کہ آپ نے احمد رضا میں کیا دیکھا؟ اب دل کے کانوں سے سن، آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے شیر محمد 3 دن بریلی میں گزارے، میں نے احمد رضا کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ کلام کرتا ہے وہ میرے آقا کی شان تھی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ مصطفیٰ کی زبان اس وقت تک نہیں چلتی، مصطفیٰ کی زبان پر اس وقت تک کوئی کلام جاری نہیں ہوتا جب تک کلام جاری فرمانے والا خدا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ پردے کے پیچھے بلوانے والی ذات مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور زبان احمد رضا کی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورج سے پوچھا نا، سورج مجھ سے کہنے لگا اے احمد رضا عرب کے شہروں کا مقام تو براء البرا ہے، طائف کی عظمت بڑی ہے، مکہ کی شان بڑی، مدینہ کی عظمت بڑی ہے، بدر کا مقام بڑا ہے، لیکن احمد رضا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نور کہاں سے عطا کیا، فرماتے ہیں کہ سن رب کعبہ کی قسم ہے میرا دل باغ ہو گیا اس شعر کو پڑھ کر۔ اب آپ بھی سنتے چلے جانا، آپ کا دل، آپ کی روح سبحان اللہ کہے گی۔ فرماتے ہیں کہ احمد رضا جب یہ عرب کے جنگلات میں آندھی چلتی ہے، اس آندھی سے جو گرد اڑتی ہے اس گرد سے میں اپنا میک اپ کرتا جاتا ہوں، اللہ مجھے نور عطا فرماتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں غازائے روئے قمر دودھ چراغان عرب، فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، میں نے چاند کو دیکھا، چاند طلوع ہو گیا، میں نے چاند سے کلام کی، چاند تو بھی بڑا حسین ہے، بڑا منور روشن ہے، آسمان سیاہ ہوتا ہے، آسمان پر سیاہی چھا چکی ہوتی ہے، لیکن تیرے نور کا کمال یہ ہے کہ ہر شخص تیری
چمک دھمک سے ہر شخص تیری چمک دھمک کے گیت گاتا ہے، تیری تشبیہیں دیتا ہے، بتا تو صحیح کہ یہ نور اللہ نے تجھے کہاں سے عطا کیا؟ فرماتے ہیں کہ غازائے روئے قمر دودے چراغان عرب، فرماتے ہیں کہ چاند مجھ سے کہنے لگا احمد رضا یہ جو عرب کے باشندے ہیں نا، عرب کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا، جب یہ اپنے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، ان چراغ سے جب دھواں اٹھتا ہے، اس دھویں سے میں اپنا میک اپ کرتا جاتا ہوں، اللہ مجھے نور عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن مبارک کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اب دل کے کانوں سے سن، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن مبارک تو براء البراء ہے نا، میرے حضور کے اسم مبارک کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہو اذا ذکر علی میت حقیقی صار حیا حاضرا وعلی کافر وغافل جعل مؤمنا لیکن اللہ تعالی ستر جمال هذا الدر المكنون وكمال هذا الجوهر المسون لحکمت بالغت ونکتة سابقة لعلها ليكون الایمان غیبیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کے اسم مبارک کی تمام برکات کو مکمل طور پر دنیا پہ ظاہر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر آج بھی اللہ رب العزت میرے حضور کے اسم مبارک کی تمام برکات کو مکمل طور پر دنیا پہ ظاہر کرے اور ان برکات کو قبرستان پر نازل کرے، فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے قبرستان میں رہنے والے مردے مردہ نہ رہیں گے، وہ بھی زندہ ہو کر حضور کا کلمہ پڑھنا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہنے لگے حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرماتے ہیں وہ حضرت یوسف کا حسن تھا نا جو مصر کے مردوں کے سامنے نہیں، مصر کی عورتوں کے سامنے بلا حجاب جب پیش کیا گیا تو مصر کی عورتیں ارادے کے ساتھ نہیں، بغیر ارادے کے اپنی گردنیں نہیں اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھی تھی، لیکن فرمایا میرے حضور کے اسم مبارک کا کمال یہ تھا کہ ادھر عرب کے مرد ہوتے تھے، عورتیں نہیں ہوتی، فرمایا کہ مرد ہوتے تھے، پھر ان مردوں کے سامنے میرے حضور کا حسن نہیں صرف نام آتا تھا، جب میرے حضور کا نام سنتے تھے تو عرب کے جوان بغیر ارادے کے نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ فرمایا اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنی گردنیں حضور کے نام پر کٹوانے کے لیے تیار ہو جایا۔